عوام کے لیے ریاست کا تعلیم کے فوراً بعد اگر سب سے بڑا اہم فریضہ سمجھا جا سکتا ہے تو وہ عام آدمی کی صحت ہے، جس پر ہمارا 73 کا آئین خاموش نظر آتا ہے، جبکہ صحت کی مفت اور معیاری سہولیات ہر انسان کا بنیادی ترین حق ہے۔ 70 کی دہائی تک ہمارے ہاں صحت کی سہولیات کی ذمہ داری چونکہ ریاست پاکستان خود تھی، جس کی وجہ سے ہاسپٹلز، ڈاکٹرز، ادویات، مشینری جیسی جملہ سہولیات بہت ہی نارمل تھیں۔ امریکہ و مغربی سرمایہ دار دانشوروں کے مشورے سے 80 کی دہائی میں تعلیم اور صحت کو نجی اداروں کے سپرد کرنے کا باقاعدہ ایک خاموش سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جس سے سرکاری اداروں کی آہستہ آہستہ جو سہولیات ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور نجی سطح پر تعلیم اور علاج باقاعدہ ایک نجی قومی صنعت کا روپ دھارنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب چونکہ عام آدمی جو کہ 90% آبادی میں ہیں، ان کے پاس اپنے علاج معالجہ کے لیے درکار رقم دستیاب ہی نہیں ہوتی، تو مجبوراً دیسی ٹوٹکوں، دم درودوں، جادو ٹونوں جیسے خود ساختہ علاج پر اتفاق کرنا پڑتا ہے، جس کا لازمی نتیجہ اذیت ناک زندگی یا دردناک موت سے نکلتا ہے۔ ہمارے ووٹوں سے برسر اقتدار آنے والے جاگیردار سرمایہ دار اشرافیہ نے جہاں اپنی ملکی اور غیر ملکی دولت میں بے تحاشا اضافہ فرمایا، وہاں ظاہر ہے اس قومی لوٹ مار کو چھپانے بلکہ قانونی بنانے کے لیے ریاستی اداروں کو نااہل لوگوں کی تعیناتی سے کمزور بلکہ تباہی کے دھانے پر پہنچا دیا۔ آج ہمارے محکمہ صحت کا یہ حال ہے کہ دنیا کے 98% ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا، لیکن ہم ابھی تک اس کے شکار۔ ہمارے ہسپتالوں میں آبادی کے تناسب سے صرف 15% بستر دستیاب، باقی 85% بیماریوں کے لیے ریاستی ڈھانچہ ہی نہیں۔ آج نئے پیدا ہونے والے اور 5 سال سے کم عمر بچوں کی افسوسناک فوتگی میں ہم سب سے اوپر ہیں۔ ہمارے قومی بجٹ برائے صحت کا 93% صرف عملے کی تنخواہوں پر اور صرف 7% عوام کی صحت پر خرچ ہوتا ہے، جو سراسر محنت کش طبقے کے ساتھ ایک خوفناک اشرافیہی مذاق ہے۔ یعنی جو طبقہ ریاست کو 100% ریاستی اخراجات کے لیے ٹیکس ادا کر رہا ہے، خود وہ دردناک موت کی وادی میں چلا جاتا ہے۔ سوال آخر یہ سب کچھ کیوں اور کب تک چلے گا؟ تو ہم نے صرف اپنے سماجی شعور سے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم محنت کش طبقہ 90% قومی جسم کا حصہ ہیں اور 100% قومی دولت کی پیداوار کرتے ہیں، لیکن قومی دولت سے ہماری بنیادی ضروریات یعنی تعلیم، صحت، روزگار اور دیگر سماجی بہبود کے تقاضے صرف اور صرف اسی وقت میسر ہوں گے جب ہم قومی دولت کی تقسیم کرنے والے قانون ساز اداروں کا باقاعدہ حصہ بننے کی صلاحیت پیدا کریں گے۔ یعنی پارلیمان میں اپنی عام لوگوں کی حقیقی نمائندگی آبادی کے تناسب یعنی 90% بن کر جائیں گے اور اپنی قومی دولت کو اپنے طبقہ کی ترقی و خوشحالی کے لیے استعمال کرنے کے لیے قانون سازی کے عمل کا حصہ بنیں گے۔ جب ہم پارلیمان میں اپنے طبقہ کی تصویر اور آواز بن کر انسان دشمن طبقات کو قانونی طور پر چیلنج کریں گے تو ہمیں ہمارا حق ملے گا، جو آج تک ہم نے سرمایہ دار اور جاگیردار موروثیت کی بنیاد پر بننے اور چلنے والی سیاسی جماعتوں سے امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں۔ اور یقیناً یہ عوامی حقیقی نمائندے ہی ہوں گے جو پارلیمان میں حقیقی اقلیتی ہونے کے باوجود پوری قوت کے ساتھ ریاستی آئینی و انتظامی اداروں کے تمام سطحی ملازمین کو اہل خانہ سمیت سرکاری محکموں سے تمام تعلیمی اور صحت کی سہولیات حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ قومی بحث بنا دیں گے اور نجی و غیر ملکی ہر طرح کی سہولیات کے حصول پر پابندی عائد کروا دیں گے۔ یہی وہ واحد حل ہے جس سے آگے چل کر سرکاری محکموں میں عوامی مفاد میں انقلابی تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ لہٰذا اپنے طبقے پر اعتماد کریں، اسے پہچانیں، اس کا ساتھ دیں، اسے قانونی طور پر طاقتور بنائیں۔ یہی ہماری بدنصیبی کا واحد ترین حل ہے، وگرنہ 77 سالوں سے ووٹ دینے والا طبقہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا گیا ہے، چلا جائے گا اور ہمیشہ مزید غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن یہ جو ہم سے ووٹ لیتے ہیں، ہمارے ہی ووٹوں سے ہمارے سر پر حکمرانی کرتے ہیں، ان کی دولت میں بے تحاشا اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور اس دولت کے ساتھ ساتھ ان کی مراعات میں بھی وہ اپنی قانون سازی کے ذریعے اضافہ کیے جائیں گے۔ شکریہ۔